ایک غلیظ، نیچ، بے شرم، بے حیا، بد خماش، بد کردار، مگر داڑھی رکھ کے سنت نبی بظاہر اختیار کر کے مولوی کا صیغہ اپنے نام کے ساتھ لگا کر ایک شخص نے آج مہاجر قوم کو پی ڈی ایم کے جلسے پر، جس پی ڈی ایم پر اس وقت عوام اعتماد کر رہے ہیں، ایک سخت گیر، ایک فضول قسم کی حکومت جو اس وقت ملک پہ چل رہی ہے، اس کے خلاف پی ڈی ایم جو تحریک چلا رہی ہے، اس سے عوام کو امیدیں وابستہ ہیں، لیکن اس کے پلیٹ فارم سے ان صفات کے حامل ایک مولوی نے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، جس کا نام ہے مولانا اویس نورانی، وہ لندن بھاگ گئے اور ان کے جو ہم نوا اور قوال وہاں پہ کراچی میں اور حیدرآباد میں موجود ہیں، ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی؟ جب یہ آواز لگی تھی کہ ہم سندھ کو تقسیم کریں گے، تو ایک نعرے کا جواب آپ کے چیئرمین بلاول نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مرسو مرسو سندھ نہ دیسو، میں اس کو اوور رائٹ کرتا ہوں۔ ایک سیکنڈ یار، میں اس کو اوور رائٹ کرتا ہوں، میں اس کے آگے ایک قدم کر، ہم کاٹ دیں گے تمہیں اگر تم نے سندھ کی تقسیم کری۔ 44 ایم پی اے، 17 ایم این اے، 7 سینیٹر، ایک قاتل گورنر، اور پھر کہتے ہو بھکاری کی طرح کہ ہمیں حقوق نہیں ملے۔ کون سے حقوق کی بات کر رہے ہو؟ 26 سال تم نے بوری بند لاچوں کے علاوہ کیا دیا اس صوبے کو؟ اور جو لوگ حیدرآباد اور اطراف میں اندرون سندھ اور کراچی میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سے بڑے آپ مہاجر نہیں ہیں، ہم سے زیادہ اردو بولنے والے تم نہیں ہو، مگر تم نے اردو بولنے والی قوم سے قلم چھین کر کلاشن کوف اور بوری بند لاشیں تم نے دی۔ یہ جو شخص اویس نورانی، اس شخص کے بارے میں آپ کو شاید پتا ہو کہ جو 2013 کے الیکشن ہوئے تھے، اور اس وقت ایک چکر چل رہا تھا آرٹیکل 60 اور 61 کے تحت، وہ جو امیدوار ہو اس کو مذہبی معلومات اور تعلیم اور یہ سب ہونا چاہیے، تو اس سے جب وہ کاغذات نامزدگی داخل کرتے تھے تو وہاں پر جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا تھا ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی آپ فلاں آیت سنائیں یا فلاں چیز پڑھ کے سنائیں۔ تو یہ اویس نورانی جب الیکشن میں اپنے نامنیشن پیپر لے کر آفس گیا ہے، الیکشن کمیشن آفس گیا ہے، وہاں پر اس کی ہسٹری دیکھتے ہوئے کہ اس کے پیچھے سے کس کی اولاد ہے، یہ شاہ احمد نورانی کی اولاد ہے، اس سے دعائے خنوت پوچھی گئی تھی، اور یہ مولوی دعائے خنوت نہیں سنا سکا تھا، اور اس کی بنا پہ اس کو نامنیشن نہیں ملا تھا، الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکا تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے نہ صرف مہاجر قومیت اور مہاجر لوگوں کو نقصان پہنچایا، اس نے مذہبی طور پہ اپنے مسلک کو بھی نقصان پہنچایا۔ اگر امام جو اہل سنت کے ہوں، شاہ احمد نورانی، ان کی اولاد اس لیول کی ہو، تو لوگ آپ کے اس مسلک کو بھی کیا کہیں گے جس کے بھی آپ نمائندے ہیں، اور جس کو ایک نمائش کی طور پر پی ڈی ایم نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم میں اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جمعیت علماء پاکستان بھی اس وقت جو ہے وہ بھی اس کے زیر نگی نہیں ہے، وہ کسی اور اب صاحبزادہ ابو الخیر زبیر اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ جمعیت علماء پاکستان سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شاہ احمد نورانی کے اسلامک مشن سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ شخص صرف انڈیویجلی اس کو پی ڈی ایم نے اٹھا لیا کہ بریلوی پوائنٹ آف ویو ان کے اسٹیج کے اوپر آ جائے۔ اس کو نہ بات کرنی آتی ہے، نہ اس کی کوئی تعلیم ہے، نہ یہ سمجھ لیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ شاہ احمد نورانی کی اولاد ہوگا، اور اس نے مہاجروں کو یعنی مخمل میں لپیٹ کے، بلکہ مخمل میں کیا، ننگی گالیاں ہی دی ہیں اس نے، اور سامنے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے بلاول بھٹو، وہ تو چپ بیٹھے، ان میں تو مجال نہیں ہے اس وقت کوئی ایسا لفظ کہنے کی، وہ تو نہیں کہیں گے، سمجھدار ہیں، سیاستدان ہیں، لیکن اس شخص نے ایک ننگے وطن، ننگے قوم ہونے کی حیثیت سے، شاید سینٹ کی کوئی سیٹ مل جائے، کوئی شاید کوئی صوبائی اسمبلی میں کبھی کوئی ٹکٹ اس کو دے دے، اس چکر میں اس نے یہ فضول باتیں کہی ہیں۔ ہم ایز اے مہاجر، ہمارا فرض یہ ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ مسائل ہیں، ہمارے اپنے رہنماؤں نے، ہماری اپنی پارٹی کی کچھ طرف سے کوئی بہتر نہیں ہوا، کچھ ہم نے غلطیاں کی، خود مہاجر قوم سب سے بڑی مجرم ہے جس نے اپنے لیڈر پہ بھروسہ نہیں کیا، وہ اب مغلزاد بکتی رہی، جس پہ میں بے شمار دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہماری غلطیاں ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کوئی مولوی پی ڈی ایم کے ایک بڑے اسٹیج پہ کھڑا ہو کر اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے جو بھی آپ نے سنے،
تو ہم پی ڈی ایم کو بتانا چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم دیکھو، کراچی کے بغیر کوئی تحریک آج تک پاکستان میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. بھٹو کے خلاف تحریک 77 میں کراچی اور حیدرآباد ہی تھے جو اس تحریک کو لے کے چلے تھے. لاہور تو 9 اپریل کو اٹھا تھا. پنجاب میں اور دوسرے مقامات پہ تو تحریک بعد میں چلی تھی، اور سب سے زیادہ جانی نقصان جو ہوا تھا وہ کراچی اور حیدرآباد میں ہوا تھا. تو جب تک آپ کی تحریک کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو ساتھ نہیں لے گی، آپ کی تحریک کامیاب ہونے والی نہیں ہے. ایم آر ڈی نے بھی ایک تحریک چلائی تھی، آپ کو یاد ہوگا 85 کے دور میں، 83 84 میں بہت لوگ مرے تھے، ریلوں کے راستے روک دیے تھے، ریل کی پٹری پہ کٹ مرے تھے لوگ، لیکن وہ تحریک بھی ناکام ہو گئی تھی. کیا بگاڑ لیا تھا آپ نے ضیاء الحق کا؟ کراچی اور حیدرآباد کے عوام ہی پاکستان کی کسی بھی تحریک کا سرچشمہ ہوتے ہیں، اور وہی لے کے چلتے ہیں جو آپ کے ساتھ ابھی تک نہیں تھے، لیکن ان کی خاموش ہمدردی آپ کے ساتھ تھی کہ آپ کم سے کم اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل رہے تھے جس اسٹیبلشمنٹ نے کراچی اور حیدرآباد کے عوام کا حق رائے دہی چھینا ہوا ہے. لیکن آپ اگر اس قسم کے جعلی 2 نمبر کے کمینے مولوی کو اسٹیج پہ بلا کر اس سے مہاجر قوم کو گالیاں دلوائیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی منزل آپ سے بہت دور ہو جائے گی، اور یہ احمق گدھے حکومت آپ پر حکومت کرتے رہیں گے. آپ کب تک بچیں گے ان لوگوں سے؟ ہمارا پی ڈی ایم سے مطالبہ ہے، اس شخص کو آپ کے اسٹیج پہ نظر نہیں آنا چاہیے. آپ کو بریلوی مولوی کوئی نام کے لیے چاہیے تو کسی بھی مسجد کے مولوی کو پکڑ لے، اس سے بہتر ہی ہوگا. اس شخص کو، جو مہاجر قوم کا غدار ہے، جو شاہ احمد نورانی اپنے باپ کی عزت کا پاس نہیں رکھ سکتا، اس شخص کو پی ڈی ایم اپنے جلسوں سے، اپنی تنظیم سے ہٹائے. اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے. اگر اس کی پارٹی کوئی ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ اس کی پارٹی کون ہے، اس کا سیکریٹریٹ کہاں ہے، اس کے جنرل سیکریٹری کہاں ہے، اس کے ووٹر کہاں ہیں، کون سے الیکشن لڑا ہے یہ جس کو دعائے خنوع تک نہیں آتی. مہاجر قوم کے حق میں اب میں بہت زیادہ باتیں کیا کروں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہماری غلطیاں، میں وہ سب کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن پی ڈی ایم کو چاہیے کہ اس کو مہاجر قوم کی طرف سے ایک وارننگ سمجھے. خدا نخواستہ اگر مہاجر قوم کا دماغ پھرا اور وہ کہیں عمران خان جیسے لوگوں کے ساتھ ہو گئے تو پی ڈی ایم تم یاد رکھو کہ اگلے 20 سال تک تم کوئی اقتدار میں نہیں آ سکو گے. یہ بات تھوڑے کو بہت سمجھیں. آپ لوگوں میں سے جو لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرنا چاہیں پلیز شیئر کریں، میرے لیے نہیں، اپنے مقصد کو بھیجنے کے لیے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں، وہاں پر اس کو پوسٹ کریں. ان کے مریم نواز کے، بلاول بھٹو کے، پی ڈی ایم کا اپنا جو ہو، مولانا فضل الرحمان مولوی، جو بھی لوگ ہیں جو ہو سکتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. ہمیں اس کو روکنا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے منزل بہت دور ہے، اور منزل کے لیے ہمیں انڈائریکٹ راستے اختیار کرنے پڑ رہے ہیں. اگر انڈائریکٹ راستے والے لوگ اگر ایسے گدھوں کو اپنے اسٹیج پر بلائیں گے تو اس سے ان کو تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ہم مہاجر قوم کو بھی آپس میں متحد ہونا پڑے گا. ہمیں بھی کچھ سوچنا پڑے گا کہ کیا غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ان غلطیوں کا مداوع کیسے کرنا ہے، اور کس طرح ہمیں اپنی حقیقی قیادت پر متفق رہنا ہے. اور جو یہ کارٹون قسم کی مہاجر تنظیمیں کل سے بیان بازیاں اور کارٹون بازیاں مولانا کے خلاف شروع کیے ہوئے ہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ جو غدار مہاجر ہو، جو غدار تنظیمیں ہیں، وہ اس مولوی سے بھی بڑا ہمارے لیے نقصان ہے. لیکن ان پر ہم پھر کبھی بات کریں گے.